سردار عزیز نے کروٹ کے بل لیٹی حمیرہ کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تو اس نے غصے سے اس کے ہاتھ کھول کر کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو۔ سویٹ ہارٹ، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ سردار نے اس کے گال پر لب رکھ کے کہا تو وہ کرنٹ کھا کے پلٹی۔ کہا نا سونے دو مجھے۔ اس کے سخت لہجے پر وہ اپنے ارمانوں کو دل میں دباتا خاموشی سے لیٹ گیا۔ صبح وہ 2 دن کے لیے شہر چلا گیا تھا۔ واپس آیا تو رات ہو چکی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تو حمیرہ نے آئینے کے عقب سے اندر آنے والے سردار عزیز کو دیکھا، جو حمیرہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا، لیکن حمیرہ سر جھکا کر اپنے ہاتھ پر لوشن لگانے میں مصروف رہی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ ڈریسنگ ٹیبل پر لہرا رہا تھا۔ سردار عزیز نے اندر آتے ہی سلام کیا اور آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اس کے کندھے کو چوما تو حمیرہ تڑپ کر رہ گئی، دور ہٹ جائے مجھ سے۔ یہ سن کر عزیز کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیوں؟ اس نے کندھوں سے تھام کر حمیرہ کو خود سے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ سوال آپ مجھ سے کرنے کی بجائے خود سے کریں۔ 2 سال ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، اب تو میں اولاد کے طعنوں سے تھک چکی ہوں۔ آپ بتا کیوں نہیں دیتے سب کو کہ باپ بننے کی کمی آپ میں ہے، مجھ میں نہیں۔ یہ سن کر سردار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے سنبھل کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ تم یہ حقیقت جانتی ہو کہ ایسا نہیں ہے۔ میں باپ بن سکتا ہوں، تھوڑی کمی ہے، بس علاج تو چل رہا ہے۔ تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اس نے حمیرہ کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کے گالوں پر لب رکھے تو حمیرہ نے رخ پھیر لیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ دور رہے مجھ سے۔ آپ کی اس تھوڑی سی کمی نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ سردار نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حمیرہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں باپ نہیں بن سکتا، لیکن تمہارے حقوق تو ادا کر سکتا ہوں نا۔ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، تم ہو کہ آج اس طرح میری تذلیل پر تذلیل کیے جا رہی ہو۔ یہ سن کر حمیرہ طنز سے مسکرائی تھی۔ تذلیل نہ کروں تو اور کیا کروں؟ جو طعنے مجھے سننے کو ملتے ہیں اس کی تکلیف صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اب میں تھک چکی ہوں۔ زندگی سے سردار عزیز کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اس سے دور ہوا اور سینے پر بازو لپیٹ کر اسے غور سے دیکھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ بتاؤ، میں تمہارے لیے سب کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ حمیرہ نے ایک گہری سانس بھری اور عزیز کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ یہ سن کر عزیز کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ میرے اندر کمی ہے، لیکن میں بھرپور مرد ہوں اور ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، یہاں تک کہ بستر میں سکون بھی۔ لیکن پھر بھی تو میرے آگے اتنی زبان چلا رہی ہو۔ عزیز کا غصہ ہوا سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ہاں ہاں، میں چلاؤں گی زبان، کیوں چپ رہوں میں؟ سب لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ کمی آپ میں ہے، مجھ میں نہیں۔ تو یہ طعنے ان کے بیٹے کو ملنے چاہیے، مجھے نہیں۔ حمیرہ کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر عزیز نے بلند آواز میں اس کا نام پکارا تو وہ بالکل بھی نہ ڈری تھی۔ چلانا بند کیجیے، آپ کے چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی سردار صاحب۔ اپنے سرداری کی پگڑی آپ اپنے سر پر رکھ کر گھومتے ہیں، صرف اس وجہ سے آپ نے سچ کو چھپایا ہے کہ کہیں آپ کی سرداری خطرے میں نہ پڑ جائے۔ لیکن اب میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ میں ابھی کے ابھی تمام گھر والوں کو جا کر بتا دوں گی آپ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ باپ نہیں بن سکتے، کبھی نہیں بن سکتے، اور جو آپ کا علاج ہو رہا ہے نا، وہ ڈاکٹر محض پیسوں کی خاطر آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے تاکہ اس کا کاروبار چلتا رہے۔ لیکن خیر جو بھی ہے، اب میں مزید اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ عزیز نے شکستہ دل کے ساتھ اپنی جان سے پیاری بیوی حمیرہ کو دیکھا، جو یہ سچ سنتے ہی کافی حد تک بدل گئی تھی، اور اب بات پہ بات وہ اس سے طعنے دیتی رہتی، پر آج تو جیسے حد ہو گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ عزیز سے اپنی راہیں الگ کر کے رہے گی، اور شاید آج وہی دن تھا جب ان دونوں کی علیحدگی مقدر کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے،
عزیز نے چلا کر کہا تو حمیرہ اس کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اب فیصلہ ہو کر رہے گا عزیز، اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے، اب آپ مجھے مزید صبر کرنے کا درس نہیں دے سکتے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی تو عزیز کو انہونی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سے اس کے پیچھے لپکا۔ بات سنو میری حمیرہ۔ لیکن وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اترتا ہوا ہال کے درمیان کھڑی ہو کر بلند آواز میں بی جان کہہ کر پکارنے لگی۔ حمیرہ بس کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے۔ سردار عزیز سے زیادہ بے بس اس وقت اور کوئی بھی نہیں تھا، وہ بھی اپنی جان سے پیاری بیوی کے ہاتھوں، جسے اس نے بڑی چاہت سے بیاہ کر اپنے گھر کی زینت بنایا تھا۔ کیا ہوا ہے حمیرہ، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ بی جان اور باقی سب کمروں سے نکل کے پوچھنے لگے۔ حمیرہ نے مسکرا کر سردار عزیز کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف چھایا ہوا تھا۔ آج میں آپ تمام لوگوں کو ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ سردار عزیز کا چھوٹا بھائی سردار عظیم، چچا جان، چچی جان، سب وہاں موجود تھے۔ یہ تم بالکل اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، یہ صلہ دے رہی ہو تم میری محبت کا۔ سردار عزیز کی آنکھوں میں سرخی تیرنے لگی۔ آخر بات کیا ہے؟ چچی جان آگے آئیں تو حمیرہ نے سینے پر بازو لپیٹ کر ایک گہری سانس بھری تھی۔ بات یہ ہے کہ یہاں تمام لوگ حویلی کے وارث کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے حویلی کا وارث کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر تمام لوگ اپنی جگہ جم سے گئے۔ عزیز نے شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ وہ سچ جسے اس نے حمیرہ کو راز رکھنے کا کہا تھا، وہ سب کے سامنے کھول رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، خدا کا واسطہ ہے حمیرہ۔ سردار عزیز نے آگے آ کر اس کا بازو تھاما تو حمیرہ نے اپنا بازو جھٹک دیا۔ میں آج چپ نہیں رہوں گی، میں سب کو سچ بتاؤں گی کہ کمی آپ میں ہے، مجھ پہ نہیں۔ آپ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، میں نہیں۔ یہ سن کر بی جان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ چچا جان کی نظریں شرم سے جھک گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے حمیرہ؟ بی جان نے سردار عزیز سے استفسار کیا۔ ان کو حمیرہ کی بات پر یقین نہیں آیا تھا تو سردار نے اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ کیا بتائیں گے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم علاج کروا رہے ہیں، لیکن اس علاج کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ 2 سال ہو گئے ہماری شادی کو اور ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ کیوں کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ کمی مجھ میں نہیں ہے۔ سردار عزیز اور اس حویلی کو وارث نہیں دے سکتے، یہ اٹل حقیقت ہے، اور اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ انہیں چاہیے یہ مجھے طلاق دے۔ حمیرہ کی بات مکمل نہ ہوئی کہ سردار عزیز نے آگے آ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر ایک جملہ دہرایا تھا۔ میں اپنے بقائمی ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ حمیرہ مسکرائی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ بی جان تڑپ کر آگے آئی، لیکن حمیرہ کے الفاظوں نے ان کے قدم روک لیے۔ یہ میری اپنی خواہش تھی، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس حویلی والوں کی منافقت کا اندازہ لگا لیں۔ اگر یہی صورتحال میرے ساتھ ہوتی اور میں ماں نہیں بن سکتی تو مجھے پورا یقین ہے سردار عزیز کی 2 مہینے کے اندر شادی ہو جاتی، لیکن چونکہ بات سردار پر آئی ہوئی ہے اس لیے سب مجھے ہی برا بھلا کہیں گے، اور اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے یہ کہہ کر ملازمہ کو اشارہ کیا۔ راشدہ، میرا بیگ لے آؤ۔ سردار عزیز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری موجود تھی۔ تمام نظریں خود پر محسوس ہوتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ حمیرہ اپنا بیگ کھینچ کر باہر لے جا رہی تھی۔ اس کے وجود سے سرشاریں ٹپک رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حمیرہ کے برابر میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک نظر حمیرہ کو دیکھا۔ آزادی مبارک ہو تمہیں، بہت بہت۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ حمیرہ نے کندھے اچکائے تھے۔ میں مجبور تھی، میں اس طرح سے زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ کہہ کر حمیرہ نے اپنے میکے سے آنے والی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہ کیا ہو گیا میرے گھر کو؟ کس کی نظر لگی ہے؟ یہ دونوں سے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے نا، اور اب یہ سب؟ بی جان وہیں صوفے پر ڈھیسی گئی اور افسوس کا اظہار کرنے لگی۔ ہمت رکھیں بھابھی جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چچی جان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ میرا عزیز، وہ بہت شکستہ نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں نکل گیا۔ انہوں نے اپنے سر پکڑ لیا۔
یہ سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف واپس پلٹ گئے۔ حویلی پر ایک طوفان آ کر تھم بھی چکا تھا، لیکن سردار عزیز کے لیے یہ طوفان ہمیشہ کے لیے خاموشی لے آیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بی جان حویلی میں سردار عزیز کے انتظار میں ٹہل رہی تھی۔ انہوں نے تھک ہار کر وہیں صوفے پر بیٹھ کر رفت بی بی کو آواز لگائی۔ رفت بی بی جلدی آؤ، کہاں ہو تم؟ یہ سن کر رفت بی بی کی بجائے ایک 17-18 برس کی کم عمر لڑکی دوڑ کر بی جان کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ انہوں نے ٹھٹک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو حواس باختہ سی سر پر چادر جمائے دوڑ کر ان کے سامنے حاضر ہوئی۔ تم کون ہو؟ انہوں نے اسے سوال کیا۔ میں رفت بی بی کی بیٹی ہوں، اینا۔ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک اینا کو دیکھا تھا، جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کے چہرے پر اس کے بال بار بار گر رہے تھے، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کان کے پیچھے کر کے اپنی چادر کو سرکنے سے بچا رہی تھی۔ دیکھو، میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا۔ یہ ذمہ داری رفت بی بی کی ہوتی تھی کہ وہ اس کے لیے جاگتی تھی اور دیر سے آنے پر اسے کھانا پانی دیا کرتی۔ وہ سردار ہے، خود سے سارے کام نہیں کرتا، ملازماؤں کی عادت ہے اسے۔ تم کچن میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اس کے انتظار میں جاگتی رہو۔ وہ آئے تو اسے کھانا پانی دینا۔ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوگا اور شاید کھانے سے بھی منہ موڑ لے، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے ہر حال میں کھانے کا پوچھنا اور اس کے کہنے پر اس کے کمرے میں پہنچا دینا۔ چائے کا کہے تو بنا دینا۔ یہ سن کر اینا کا وجود لرز اٹھا تھا۔ اس نے تمام ملازماؤں سے سنا تھا کہ سردار عزیز سخت قسم کا آدمی ہے اور کسی قسم کی کمی کوتاہی ملازمہ کے حوالے سے برداشت نہیں کرتا۔ اس نے تو یہ بھی سنا تھا کہ اسے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے اور ان دونوں کی جوڑی مثالی سمجھی جاتی، لیکن آج اسے دوسری ملازمہ اسے ہی معلوم ہوا کہ اس کی طلاق ہو گئی ہے اور اس نے سب کے سامنے اپنی جان سے پیاری بیوی حمیرہ کو طلاق دے دی۔ وجہ کیا تھی یہ کسی کو صحیح طرح سے معلوم نہیں ہو سکا۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ اینا بی جان کے حکم پر جا کر کچن میں بیٹھ گئی۔ اس نے زرد روشنی جلائی ہوئی تھی جس کی مدھم روشنی پھیل کر اندھیرے کو شکست دے رہی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اپنا سر میز پر رکھا تو فوراً سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند سے اس کی آنکھیں ویسے بھی بوجھل ہو رہی تھیں۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی کہ اسے کچن سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسی ہڑبڑانے میں اس کی چادر سر سے سرک کر کندھے پر جا ٹھہری اور اس کے بکھرے بال کھل کر اس کے چہرے پر آنے لگے۔ اس نے فوراً سے اپنے بالوں کو ہٹا کر سامنے کی طرف دیکھا تو سردار عزیز سینے پر بازو لپیٹ کر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم کون ہو اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمام ملازمائیں تو اس وقت اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی نا؟ یہ سن کر اینا لرز اٹھی تھی۔ سردار عزیز کی شخصیت کا رعب ہی اتنا تھا کہ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ مجھے بھیجا نے کہا تھا کہ آپ کے آنے پر آپ کو کھانا دو۔ کرسی سے کھڑے ہو کر اس نے اپنی نگاہیں نیچے کی، انگلیوں کو مروڑ کر سردار عزیز کو جواب دیا تو ایک لمحے کے لیے وہ اس کی معصومیت میں کھو سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں حمیرہ کی جدائی کی وجہ سے سرخ ڈورے تیرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پوری رات باہر آوارہ گردی کرنے کے بعد تھک ہار کر اپنے شکستہ دل کو تھامتے ہوئے وہ گھر میں داخل ہوا تو اس معصوم پری پیکر سے اس کا سامنا ہوا۔ تم جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ سن کر اینا کا دل زور سے دھڑکا۔ سردار عزیز آگے بڑھ کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ وہ بی جان نے کہا تھا آپ کو کھانا ضرور کھلانا ہے اور انہوں نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ کو کھانا کھلا کر واپس بھیجوں۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کی معصومیت نے اسے متاثر کیا تھا۔ اچھا، واقعی؟ لیکن میں نے کہا نا مجھے کھانا نہیں کھانا۔ یہ سن کر اینا کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ پلیز آپ کھانا کھا لیں ورنہ بی جان مجھ سے باز پرس کریں گی۔ انہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا تو وہ مجھے بہت ڈانٹیں گی کہ تمہاری ذمہ داری لگائی اور تم نے ذمہ داری نہیں نبھائی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ سردار عزیز نے پیچھے مڑ کر اپنے آئی برو اکٹھے کیے اور ماتھے پر بل ڈال کر اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟
میں نے کہا نا مجھے کھانا نہیں کھانا، تو نہیں کھانا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس زور سے میز پر رکھا۔ ایک بھرپور آواز پیدا ہوئی اور اس کی گونج کافی دیر تک سنائی دی۔ اینا کے پورے وجود میں خوف سا دوڑ گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنے حواس قابو کرنے میں لگی تھی۔ سردار عزیز سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں گم ہو گیا تھا۔ اینا نے اپنے آنسو صاف کیے اور جلدی سے کھانا گرم کر کے پلیٹ میں نکالا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ سردار عزیز نے اپنا یہ غصہ وراثت میں اپنی ماں سے ہی پایا تھا، اور ان کی والدہ بہت غصے والی تھی۔ ملازماؤں سے اچھا رویہ تھا، لیکن کوئی کمی کوتاہی برداشت نہیں کرتی۔ انہیں اپنے بڑے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ یہ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا اور اس نے سوچ لیا کہ وہ سردار عزیز کو کمرے میں کھانا دینے جائے گی، چاہے اب وہ کھائیں یا نہ کھائیں، یہ اس کا سر درد نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے ٹرے میں کھانا سجایا اور آہستہ آہستہ ڈر کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ کمرے کے باہر قدم رکھ کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ میں نا۔ یہ سن کر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سردار عزیز اسے دروازے پر دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گیا۔ تم؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ اینا نے اپنی پلکیں جھکا دی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے منع کیا، لیکن بی جان مجھ سے حساب لیں گی، اس لیے میرا فرض ہے، میں اپنا فرض نبھا کر انہیں بتا دوں گی کہ میں نے کوئی کمی کوتاہی نہیں کی۔ آپ کھانا اپنے کمرے میں رکھ لیجئے، اگر دل چاہے تو کھا لیجئے، میں بی جان کو بتا سکوں میں نے آپ کو کھانا دیا تھا۔ یہ سن کر سردار عزیز کے دل پر جیسے کسی نے گھونسا مارا۔ اس نے ایسی گھریلو بیوی ہی تو چاہی تھی، اور حمیرہ کو پہلی نظر میں دیکھ کر پسند کر لیا، پر حمیرہ اس کے مزاج کے بالکل برعکس نکلی۔ اس نے حویلی میں آتے ہی اپنے رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے اور تمام کام والی ملازماؤں پر ڈال کر ہر قسم کی ذمہ داری سے بری و زواں ہو جاتی۔ سردار عزیز کے کھانے کے بارے میں بھی اس کا یہی معمول تھا۔ اگر وہ ذرا کبھی لیٹ آتا یا دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکل جاتا تو وہ اس کا انتظار کرنے کے بجائے سو جاتی، اور یوں اس سے رفت بی ہمیشہ کمرے میں کھانا پہنچاتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل ٹھہر سا گیا اور اس نے اینا کی خوبصورتی آنکھوں میں جھانکا، جہاں کسی قسم کی کوئی ریاکاری موجود نہیں تھی۔ وہ بالکل سادگی کا پیکر دکھائی دے رہی تھی۔ سردار عزیز کا دل دھڑک کر سمٹا اور اس نے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھیر کر اینا کے ہاتھ سے ٹرے لے لی تھی۔ بہت شکریہ۔ اینا نے سکون کا سانس لیا۔ سردار عزیز نے دروازہ بند کر دیا تو اینا نے اپنا سانس بحال کیا تھا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے کوارٹر کی طرف واپس لوٹ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ جیسے ہی کوارٹر میں آئی تو اپنی بیمار ماں کو دیکھ کر اس نے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ حالت اس کی ماں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو پائی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، آپ نے دوا کھائی، کھانا کھایا؟ رفت بی بی نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ ان کے برابر میں لیٹ گئے، لیکن ابھی تک سردار عزیز کی چبھتی ہوئی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن صبح کو سورج نکلا تو رفت بی بی نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر حویلی کے اندر گئی، جہاں بی جان وہاں ٹہلتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ بہت دیر سے آئی ہو؟ ان کی باز پرس پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، بس اتنا بتاؤ، رات کو سردار کب آیا تھا؟ یہی کوئی 2 بج رہے تھے۔ تم نے اسے کھانا دیا؟ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تو بی جان نے سکون کا سانس بھرا۔ تبھی راشدہ بی بی ان کے کمرے سے کھانے کی ٹرے لیے نیچے اتری تھی۔ بی جان نے خالی ٹرے دیکھ کر مسکرا کر اینا کو دیکھا۔ اچھا کام کیا لڑکی تم نے، ورنہ وہ بہت ضدی ہے، جلدی کسی کی بات مانتا نہیں ہے۔ خیر اب اس کے لیے ناشتہ بنانا ہے، تم جاؤ اس کے لیے جلدی سے ناشتہ بناؤ، میں اسے جگاتی ہوں، بہت ٹوٹ گیا ہے میرا بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اینا جلدی سے کچن کی طرف آئی، جہاں اس نے جلدی پراٹھے بنانے کے لیے آٹا گوندا تھا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ ابھی ایک پراٹھا توے پر ڈال کر پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا ہی تھا کہ ہاتھ پر آٹا لگے ہونے کی وجہ سے گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اسی کے پاؤں پر گر چکا تھا اور انگوٹھے کے ناخن میں لگنے کی وجہ سے خون نکلنے لگا۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ یہ کہہ کر وہ نیچے جھک گئی
اور اپنے پاؤں کا معائنہ کرنے لگی۔ خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ اف اللہ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم رکو، میں ابھی روئی لے کر آتی ہوں۔ راشدہ بی بی جیسے ہی تیزی سے باہر نکلی تو سیڑھیاں اترتے سردار عزیز نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ ابھی ابھی نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی سرخی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا راشدہ بی بی، سب ٹھیک ہے نا؟ یہ سن کر راشدہ بی بی نے نفی میں سر ہلایا۔ اینا کو پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، خون بہت زیادہ نکل رہا ہے، مجھے پائیوڈین چاہیے اور روئی لینے جا رہی ہوں۔ فرسٹ ایڈ کٹ آپ کی الماری میں رکھا ہوگا نا؟ یہ سن کر سردار عزیز نے فوراً سے سر ہلایا۔ آپ جلدی لے آئیے، میں دیکھتا ہوں کیا خون زیادہ نکل رہا ہے۔ پوچھتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں اترا اور کچن میں آیا تو اینا نیچے جھک کر اپنے انگوٹھے کو تھام کر خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمین پر ٹپ ٹپ خون بہہ رہا تھا۔ اوہو، یہ تو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی، آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ سردار عزیز کی آواز سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس نے اینا کے ہاتھ ہٹائے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پاؤں کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے سہارا دے کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کرسی پر بٹھایا تو اینا کی پلکیں بھاری بوجھ کے تحت جھکتی چلی گئیں۔ اسے سردار سے اس قسم کی نرمی کی امید نہیں تھی۔ سردار عزیز نے وہیں زمین پر بیٹھ کر اس کا پاؤں اپنی گود میں رکھا تھا۔ تب تک راشدہ بی بی فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آ چکی تھی۔ اس کے نرم و ملائم نازک دودیا پاؤں دیکھ کر سردار عزیز نے نگاہیں اٹھا کر اینا کی طرف دیکھا۔ وہ رخ پھیر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آرام سے کام کرتے ہیں، جلدی جلدی کام کرنے سے کیا مل جاتا ہے؟ کیا انعام ملا ہے اب تک یہاں حویلی میں؟ اس نے ہنستے ہوئے عذرائے مذاق راشدہ بی بی سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر خود بھی ہنس پڑی تھیں۔ اینا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی اور سردار عزیز جیسے اس مسکراہٹ میں کھو سا گیا۔ اس نے جلدی سے روئی نکال کر انگوٹھے پر پائیوڈین لگا کے روئی لپیٹی تو اینا کی چیخ سنائی دی۔ تھوڑی سی جلن ہوگی، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ روئی لپیٹنے کے بعد سنی پلاسٹ اٹھائی اور دونوں جانب لگا دی۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا احتیاط کرنا، پانی وغیرہ میں مت ڈالنا۔ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح سردار عزیز نے اس کے پاؤں کے زخم پر مرہم پٹی کر دی۔ راشدہ بی بی، آپ ناشتے کو دیکھ لیں اور آپ اپنے گھر جا کر آرام کریں۔ ظاہر ہے اب اس انگوٹھے سے آپ کام تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر اینا کا وجود کپ کپانے لگا۔ سردار عزیز کی اس قدر توجہ ملنے پر اس کے دل میں جل ترنگ بجھ اٹھے تھے۔ وہ بے حد متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھیں بولتی تھیں اور وہ خود بھی ایک بڑے سانحے سے گزرنے کے بعد جس طرح اس کی کیئر کر رہا تھا، وہ ایک عجیب ہی تاثر اس کے ذہن میں ابھار رہا تھا۔ اینا نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو انگوٹھے پر زور آیا۔ وہ لڑکھڑائی تو سردار عزیز نے اس کا ہاتھ تھام لیا، سنبھل کر۔ راشدہ بی بی انہیں ان کے کوارٹر میں چھوڑ آئی ہیں۔ راشدہ بی بی نے آگے بڑھ کر اینا کو سہارا دیا۔ بی جان نے بھی اس کا انگوٹھا دیکھا تھا۔ اوہ ہو لڑکی، دھیان سے کام کیا کرو۔ سردار عزیز وہیں صوفے پر بیٹھ کر اسے آہستہ آہستہ راشدہ بی بی کے ہمراہ جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس سوال پر وہ جیسے گہری نیند سے جاگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے اپنی ماں سے نظریں چرائی۔ نظر مت چراؤ، جانتی ہوں کہ حمیرہ نے اچھا نہیں کیا، لیکن تم نے بھی ہم سے یہ بات چھپائی کہ تم باپ نہیں بن سکتے۔ عزیز نے تلخ مسکراہٹ سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ حمیرہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے نرمی سے کہا تو اس کی والدہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فکر نہ کرو، حمیرہ کا دماغ شاید خراب ہو گیا تھا جو اس نے ایک سردار سے طلاق لے لی۔ تمہاری شادی میں دوبارہ سے دھوم دھام سے کروں گی اور اپنی پسند کی لڑکی سے۔ اس سے پہلے کہ بی جان اپنی بات مکمل کرتی، سردار عزیز نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اب اس شادی جیسا تجربہ بار بار مجھے نہیں کرنا، آپ رہنے دیں۔ بی جان مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنا ہے۔ اور یہ سن کر بی جان نے اٹھ کر کچن میں آئی تھی جہاں راشدہ بی بی ٹرے بنا رہی تھی۔ سردار عزیز کے اس رویے نے انہیں صحیح معنوں میں پریشان کر دیا تھا۔ سردار عزیز ناشتہ کرنے کے بعد زمینوں کے حساب کے لیے نکل گیا اور شام گئے تک واپس لوٹا۔ رفت بی بی کی بیٹی اینا اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی۔ وہ تھک ہار کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ تب تک وہاں سے راشدہ بی بی گزری۔ بات سنیں راشدہ بی بی، اس نے انہیں روکا تو انہوں نے مڑ کر سردار عزیز کی طرف دیکھا
جی سائی، کچھ چاہیے کہ آپ کو؟ ہاں، مجھے ایک کڑک سی چائے بنا دیں، اور یہ جو نئی ملازمہ آئی تھی وہ نہیں نظر آ رہی۔ انگوٹھا تو ٹھیک ہو گیا نا ان کا؟ یہ سن کر راشدہ بی بی حیران تو ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی حیرانی چھپا لی۔ جی وہ رفت بی بی ٹھیک ہو گئی ہیں تو اپنی بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں چلی گئی ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گی۔ اچھا، گاؤں کیوں گئی ہیں؟ سردار عزیز کی دلچسپی دیکھ کر راشدہ قریب آئی۔ احنا کی شادی کی تاریخ رکھنے، اس کا نکاح ہو گیا ہے نا؟ رخصتی میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، سسرال والے اپنے کچھ مطالبات منوانا چاہتے تھے، اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے وہ احنا کے سسرال گئی ہیں۔ یہ سن کر سردار عزیز کا دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا، اس سے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا۔ خیر مجھے کیا، وہ لڑکی ویسے بھی کافی چھوٹی اور مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی تو اسے حمیرہ کی تصویر دکھائی دی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے فوراً سے ہاتھ مار کر اس تصویر کو نیچے گرا دیا تو کانچ کے ٹکڑے پھیل گئے تھے۔ راشدہ بی بی اسی وقت اندر آئی۔ انہوں نے یہ حال دیکھا تو فوراً سے صاف کرنے لگی۔ وہ سکون سے چائے پینے لگا، لیکن کیا واقعی وہ سکون میں تھا؟ اس کے پورے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، نہ جانے یہ زخم کب بھریں گے۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور چھت پر چلایا، جہاں اس نے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لیا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں اسے حمیرہ کا عکس دکھائی دینے لگا۔ اس نے فوراً سے سگریٹ کو اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، بالکل بھی اچھا نہیں کیا، وہ بڑبڑایا تھا۔ پورا 1 ہفتہ گزر گیا اور اینا اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اسے اپنے دل کی حالت بے حد بے چین سی دکھائی دی۔ آج بی جان چچی جان کے ہمراہ تیار ہو، میں مصروف تھی، پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ کسی شادی کی تقریب میں جا رہے ہیں۔ بی جان نے اسے بھی ساتھ چلنے کا کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا بی جان؟ اس کی حالت دیکھ کر کڑتی رہتی کہ وہ کافی حد تک خاموش ہو گیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ بیٹھک میں کافی دیر تک دوستوں سے گپ شپ کرنے کے بعد جب حویلی واپس آیا تو اسے اینا دکھائی دی تھی، اور وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا رہ گیا۔ اس کے دل کی حالت ایک دم سے بدل سی گئی اور دل زور سے دھڑکا۔ وہ اونچا لمبا مرد اپنی اس کیفیت پر حیران رہ گیا تھا اور فوراً سے آگے آ کر اس سے اس کی طبیعت پوچھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے حیرانی سے جواب دیا اور اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگی۔ تبھی عزیز نے اسے روکا تھا۔ میرے لیے ایک اچھی سی کافی بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ خود بھی اپنے اس آرڈر پر حیران تھا۔ اینا نے سر ہلایا۔ رات کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں دستک دے کر اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی پلٹنے لگی تو اینا کا بٹنوں والا فون بجنے لگا۔ اینا نے نمبر دیکھا اور باہر نکل کر برس پڑی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میری ماں کے پاس پیسوں کے درخت نہیں لگے ہوئے، ہم تمہارا یہ مطالبہ نہیں مان سکتے۔ ویسے ہی شادی کی تیاریاں اتنی مشکل سے ہوئی تھی، کیوں مجھے میرے ماں باپ پر بوجھ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ جو کمرے میں کافی پی رہا تھا یہ سن کر چوکانا سا ہوا اور اپنے کمرے کی دہلیز پر آیا۔ اینا راہداری میں زاروں کی تار رو رہی تھی۔ نہیں، یہ مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ نہ جانے دوسری طرف فون کے پار کون تھا جو اسے آنسوؤں سے رلا رہا تھا۔ سردار عزیز کی مٹھیاں بھینچ گئی۔ وہ چند قدم آگے آیا ہی تھا کہ اینا نے منہ سے ایک زوردار اس کے چیخ نکلی اور وہ وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ اینا! سردار عزیز چلاتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ رفت بی بی، رفت بی بی، راشدہ بی بی، وہ تیز تیز آواز میں چلانے لگا۔ رفت بی بی آواز سن کر دوڑتے ہوئے کچن سے اوپر آئی تھی اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر رو پڑی تھی۔ اینا، اینا ہوش کرو۔ اس نے سہارا دے کر اسے اٹھایا تو اینا ان کے گلے لگ گئی تھی۔ امی، امی سرفراز نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ سن کر رفت بی بی غم سے نڈھال ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر زاروں کی تار ہو رہی تھی اور سردار عزیز کے دل پر اینا کا رونا جیسے چوریاں چلا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن سردار عزیز کے دل پر اینا کے آنسو گر رہے تھے اور وہ بس کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ اینا کو لے کر اپنے کوارٹر چلی جائیں، کوئی بات نہیں، میں بی جان سے کہہ دوں گا۔ اگر چاہتی ہیں تو اپنے گھر چلی جائیں، وہاں کچھ دن گزار کر پھر آ جائیے گا۔ کس دل سے اس نے اینا کو اجازت دی تھی یہ اسے ہی معلوم تھا۔ رفت بی بی اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اپنی بیٹی کو لے کر 1 ہفتے کے لیے چھٹی پر چلی گئی۔ اینا کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔
وہ راشدہ بی بی سے برابر اس کی طبیعت پوچھتا رہتا، اور تب پھر ایک ہفتے بعد رفت بی بی واپس آئیں تو وہ اینا کو نہیں لائی تھی۔ اسے راشدہ بی بی کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا کہ اب اینا اس گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں آئے گی، اور یہ اس کی ماں کا فیصلہ تھا۔ رفت بی بی کا یہ فیصلہ سردار عزیز کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اسی دن اسے معلوم ہوا تھا کہ شاید وہ اینا سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ معصوم سی پیاری سی لڑکی اس کے دل پر راج کرنے لگی تھی، اور اس دن اسے ایسا لگا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہے۔ تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے حمیرہ کی جگہ بآسانی اینا کو دے دی ہے۔ اس نے حمیرہ کو بھلانے کی کوشش کی تھی اور اس میں کامیاب رہا تھا۔ 3 مہینے بعد اسے زمینوں کے حساب کے لیے دوبارہ جانا پڑا۔ تھک ہار کر جب وہ گاڑی میں شام ڈھلنے کے بعد واپس لوٹ رہا تھا تو اسے سڑک کنارے ایک ڈھابے کو دیکھ کر چائے کی شدید طلب ہوئی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر سکون سے چائے پی اور گاڑی میں بیٹھ کر جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھا تو حیران ہوا تھا۔ بارش شروع ہو گئی تھی۔ بادل تو صبح سے ہی چھائے ہوئے تھے، لیکن برسنے کا موقع انہیں شاید اب ملا تھا۔ برسات برسنے لگی، تبھی اس سے ایک لڑکی پر اینا کا گمان ہوا۔ وہ جیسے ہی آگے آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ واقعی میں اینا تھی، جو اکیلی اس بارش میں اپنی چادر کو درست کرتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے گاڑی اس کے قریب لے جا کر روکی تو وہ ڈر کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ سردار عزیز نے فوراً سے شیشہ نیچے کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ تم اکیلے اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ اینا نے بھی سردار عزیز کو پہچان لیا۔ وہ بری طرح بھیگ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، شاید وہ تکلیف میں تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آؤ گاڑی میں بیٹھو، میں لے جاتا ہوں گھر۔ یہ سن کر اینا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں چلی جاؤں گی۔ وہ آگے بڑھی تو کیچڑ میں اس کا پاؤں پھسلا اور اس نے لڑکھڑا کر گاڑی کو پکڑ لیا۔ تبھی سردار عزیز نے ہارن دے کر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ میں کہہ رہا ہوں نا تمہیں گاڑی میں بیٹھو، اور یہ میرا حکم ہے، تم میرے حکم سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اینا خوف کا شکار ہوئی اور فوراً سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ بار بار غیر آرام دہ سے نظر آنے لگی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، گاڑی کے خراب ہونے یا گیلا ہونے کی فکر مت کرو۔ اس نے اسی بھی سلو کر دیا تھا تاکہ اینا کو سردی نہ لگے۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گیا کہ اسے حمیرہ دکھائی دی تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک مرد تھا جس کا ہاتھ تھامے وہ مسکراتی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ سردار عزیز نے آنکھیں میچ لی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اینا حیران ہو گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک ایسی بات کہی جس نے اینا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ اینا کا دل زور سے دھڑک کر سمٹ گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ میں کہہ رہا ہوں مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اینا نے ٹھٹک کر سردار عزیز کی طرف دیکھا۔ سردار عزیز نے اس کا جواب سنے بغیر گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی دی اور اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا، جہاں پہلے سے ایک ملازمہ موجود تھی۔ نکاح خواہ کا انتظام بھی اس نے فوراً سے کر لیا تھا۔ اینا کی تو کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ رو پڑی تھی۔ آپ زبردستی مت کریں، اس نے کہا تو سردار عزیز گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تم جانتی ہو میں کتنا ٹوٹا ہوا ہوں۔ تم ہی ہو جو مجھے بکھرنے سے بچا سکتی ہو۔ میرا دل تمہارے ساتھ کی تمنا کر رہا ہے۔ کیا تم سردار عزیز کو اپنی زندگی میں شامل کرو گی؟ اینا نے یہ سن کر اپنی پلکیں جھکا لیں اور یوں ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح ہوتے ہی سردار عزیز اسے حویلی میں لے آیا۔ گاڑی رکتے ہی سردار عزیز نے اس کا ہاتھ تھاما تو اینا تڑپ اٹھی تھی۔ بھی جان کیا کہیں گی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سردار عزیز نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا دباؤ ڈالا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، سردار عزیز تمہارے ساتھ ہے نا، تو پھر تمہیں کیا فکر؟ وہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلی نظر بھی جان کی ان کی طرف بڑھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور آگے بڑھی۔ سردار عزیز نے سب کے سامنے اعتراف کیا، میں نے اینا سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر بی جان کو تو یقین ہی نہ آیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اینا ملازمہ کی بیٹی اور تم ایک سردار ہو، کیا اپنا منصب بھول گئے ہو؟ بی جان نے غصے سے اینا کی طرف دیکھا تو وہ سردار عزیز کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہنا ہے مجھے کہیں، میں نے ہی اسے نکاح کے لیے مجبور کیا ہے۔ بی جان نے اس کی بات سنی تو فوراً سے آگے آئی۔
یہ تمہیں مجبور کرے گی نا، کیونکہ یہ طلاق یافتہ ہوگی اور ان کی برادری میں طلاق یافتہ کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، تو اس نے سوچا تم پر ڈورے ڈالیں۔ یہ سن کر سردار عزیز نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی مزید کہنے سے روک دیا۔ اینا کے خلاف میں کچھ بھی برداشت نہیں کروں گا، یہ میری محبت ہے، آپ چاہیں تو میری خوشی میں خوش ہو سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور کمرے میں آ گیا۔ اینا رو رہی تھی، وہ فوراً سے آگے آیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں روتا ہوا دیکھتا ہوں تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تم رویا مت کرو، پہلی بار میں نے کسی کے لیے اپنا دل اس قدر نرم پایا، اور یہ نرمی ہی محبت ہے۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ سردار عزیز کو لگا کہ جیسے اس کی مشکل آسان ہو گئی ہے۔ مجھے تمہارے جیسی گھریلو لڑکی پسند تھی، حمیرہ بھی میری ہی پسند تھی، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، لیکن حمیرہ کے اور تمہارے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اب تمہارا شوہر ہوں اور تمہیں ہر طرح سے تحفظ دوں گا۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری چومتے ہوئے کہنے لگا۔ تو اینا اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ بس ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، تمہیں اس بات پر اعتراض ہے؟ یہ سن کر اینا نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ حمیرہ اور میری علیحدگی کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن میں اپنا علاج کروا رہا ہوں اور تمہیں تمہارا حق ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے آیا اور اینا کا دوپٹہ اتار کر اسے خود میں سمو دیا تھا۔ تم سے کچھ مہینے دور رہا تو ایسا لگا جیسے زندگی بالکل پھیکی سی پڑ گئی تھی۔ وہ اینا کے گالوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا تو اینا نے اپنا آپ اس کے اندر چھپانے کی کوشش کی۔ سردار عزیز اس کی اس حرکت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ مسکرایا بھی تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں سے شکر گزاری کے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے پی کر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ کبھی اپنے آپ کو کمتر مت سمجھنا، تم ہمیشہ میری نظر میں بلند ہی رہو گی، کیونکہ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا۔ وہ محبت سے کہتا اینا کے وجود پر اپنے پیار کی مہر لگانے لگا۔ رات قطرہ قطرہ بن کر ان پر برس پڑی تھی اور محبت آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ اینا ایک مشرقی لڑکی تھی جس کے ذہن میں شروع سے یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ اسے اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے ہر چیز سے گزر جانا چاہیے۔ وہ اس وقت بھی وہ اپنے شوہر کے لیے اس کی محبت میں پگھل رہی تھی۔ اگلی صبح ایک حسین صبح تھی۔ اینا نے تیار ہو کر سردار کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے کندھا ہلا کر اٹھایا تھا۔ اٹھ جائیے، صبح ہو گئی ہے۔ اینا کے اس طرح اٹھانے پر سردار نے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اگر اسی طرح اپنے نازک نرم و ملائم ہاتھوں سے روز اٹھاؤ گی تو کون کم بخت سویا رہنا چاہے گا؟ یہ کہہ کر اس نے اینا کو بھرپور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کنفیوز سا کر دیا تھا۔ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی، اس لیے شرما کے ڈرتے ہوئے بولی، تو جو آئے اسے شرم آنی چاہیے، دروازہ کھٹکھٹا کر آنا چاہیے۔ یہ تو میرا کمرہ ہے، میں اس کمرے میں جو میرا جی چاہے گا وہ کروں گا، اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ۔ سردار نے اس کے گال چوم کے کہا اور جا بجا اس کے چہرے پر محبت بھرے لمس بکھیرنے لگا۔ اینا کے گالوں پر شرم کی سرخی پھیل گئی تھی۔ وہ مدہوش سا اسے دیکھنے لگا۔ اینا کو اپنی زندگی حسین لگنے لگی تھی، لیکن کیا واقعی یہ زندگی حسین تھی یا پھر اس کی زندگی میں ایک بڑا امتحان باقی تھا؟ وہ جیسے ہی باہر آئی تو بی جان اسے دیکھ کر منہ بنا کے کہنے لگی، میرے بیٹے کی زندگی میں جگہ تو بنا لی ہے، لیکن میرے دل میں کبھی نہیں بنا سکو گی۔ جاؤ کچن میں اور میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، سمجھی تم؟ یہ سن کر سردار عزیز نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے یہ بات سن چکا تھا۔ راشدہ بی بی ہے نا، وہ ناشتہ بنا دیں گی، ویسے بھی ناشتہ بنانا انہی کا کام تھا۔ اینا تو صرف اپنی ماں کی مدد کے لیے آتی تھی جب وہ بیمار تھی۔ پاس کھڑی رفت بی بی نے یہ سن کر ایک گہرا سانس بھرا، ورنہ کل سے انہیں اینا کی بڑی فکر تھی کہ نہ جانے یہ سردار عزیز اسے اپنی ہوس مٹانے کے بعد چھوڑ نہ دے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سردار عزیز نے اسے سب کے سامنے عزت دی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی کھینچ کر ناشتے کی میز پر بٹھایا تھا۔ بی جان تو وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تو سردار عزیز نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے اسے مزید رونے سے منع کیا۔ وہ نرم دل ہیں، مان جائیں گے، تمہیں میری خاطر انہیں برداشت کرنا ہوگا، دیکھنا وہ خود سب سے پہلے آ کر تمہیں قبول کریں گی۔ اینا نے مسکرا کر سردار عزیز کی بات رکھ لی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔
اینا ادھر میرے پاس آؤ۔ حکم سن کر وہ سردار عزیز کے پاس آئی تو سردار عزیز نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ ہم کل کی فلائٹ سے ہنی مون پر جا رہے ہیں، تمہیں بہت شوق ہے نا گھومنے پھرنے کا؟ اس نے اینا کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے خود سے قریب کر کے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر پوچھا۔ اینا نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس خواب کو اپنے اندر سمو لیا تھا جو کہ بہت حسین تھا۔ جی، اس نے مختصر سا کہا تو سردار عزیز نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اب تم میری بیوی بن گئی ہو، پلیز مجھ سے کھل کر بات کیا کرو، بتاؤ نا پسند ہے نا تمہیں؟ اینا شرمانے لگی تھی۔ کتنا شرماتی ہو تم، اف یار، سردار عزیز نے کہتے اسے باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ دھیرے دھیرے اینا کے حسن کا خمار چڑھنے لگا اور وہ اس پر قابض ہو گیا۔ اینا کے آنے سے اسے اپنی زندگی مکمل لگنے لگی تھی اور پھر وہ دونوں پورا 1 مہینہ گھوم پھر کر دوبارہ واپس آئے تھے۔ سردار عزیز کو اپنی زندگی میں اب کسی قسم کی کمی کا کوئی احساس نہ ہوا اور وہ وہاں موجود تمام ملازمہ اینا کی بدلتی زندگی دیکھ کر عجیب سی جلن اور حسد کا شکار تھے۔ دیکھا کیسے سردار کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے؟ وہ سردار عزیز اور اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب ایک ملازمہ نے دوسری سے کہا۔ سردار عزیز اس وقت اینا کو بلانے کے لیے کچن کی دہلیز پر آیا ہی تھا۔ ملازمہ اس بات سے بے خبردار، اب وہ آپ لوگوں کی ملازمہ نہیں بیگم صاحبہ ہے، اسے بیگم صاحبہ کہہ کر پکارا کریں اور آئندہ اگر کبھی کسی نے اینا کے خلاف کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سردار عزیز نے انگلی اٹھا کر انہیں وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ اینا کو اپنا بڑا معتبر سا محسوس ہوا۔ دن گزرنے لگے، اینا کی زندگی جیسے بدل کر رہ گئی تھی۔ سردار عزیز کی محبت نے اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیا تھا۔ ان کی شادی کو 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن وہ صبح سو کر اٹھی تو ایسے عجیب متلی کا احساس ہوا، پھر الٹی ہونے لگی۔ سردار عزیز اس کی حالت دیکھ کر گھبرا سا گیا اور فوراً سے ڈاکٹر کو بلایا۔ بہت مبارک ہو، آپ کی بیگم صاحبہ امید سے ہیں۔ یہ سن کر جہاں سردار عزیز اپنی جگہ تھم سا گیا وہیں بی جان نے بھی حیرت سے سردار عزیز کی طرف دیکھا۔ میں کہتی تھی نا، یہ بد کردار ہے، بد چلن ہے، نہ جانے کس کے بچے کو تمہارا بچہ کہہ رہی ہے۔ تم نے تو کہا تھا تم باپ نہیں بن سکتے، تو یہ سب کیا ہے؟ ابھی اسی وقت اسے نکالو یہاں سے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے دھکا دینا چاہا کہ سردار عزیز نے آگے بڑھ کر اینا کو تھام لیا۔ خبردار، کوئی میرے بچے کو گالی نہیں بنائے گا۔ یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ میرا علاج چل رہا تھا۔ حمیرہ کی بے صبری نے ہر چیز سب پر واضح کر دی، لیکن میں نے یہ راز ہی رکھا تھا۔ میں باپ بن سکتا ہوں اور مکمل علاج سے میرے باپ بننے کے چانسز 100% تھے۔ یہ میرے ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا۔ اینا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی اور آئندہ اگر کسی نے میری بیوی کو یہ کہنے کی ہمت کی تو میں اس سے اپنا ہر رشتہ توڑ دوں گا۔ یہ بچہ میرا ہے، میں اسے اپنے دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ مجھے اینا کے کردار کی گواہی کے لیے کسی باہر والے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کے کردار کا گواہ ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر اینا کو تھاما تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے گلے سے لگایا۔ تم نے آج مجھے مکمل کر دیا ہے، میرے مخالفین کا منہ بھی بند کر دیا۔ تم نے آج مجھے بتا دیا ہے کہ انسان اگر صبر سے کام لے تو پھر خدا اس کی زندگی میں خوشیاں ضرور لکھتا ہے۔ اور جہاں تک بھی جان اینا کے کردار کی بات ہے تو اس نے مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب اس نے یہ سنا کہ میں باپ نہیں بن سکتا، بلکہ اس نے میرا ساتھ دیا اور مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ عمر بھر مجھ سے محبت کریں گے اور عزت دیں گے تو پھر یہ معمولی سی کمی ہمارے رشتے پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ وہ صرف 18 برس کی ہے اور اس نے مجھ سے اتنا بڑا وعدہ لیا، لیکن حمیرہ جو کہ میری ہم عمر تھی، اس نے مجھے بیچ راہ میں تنہا چھوڑ دیا۔ اینا نے مجھے سنبھالا، مجھے حوصلہ دیا، مجھے اپنی زندگی حسین لگنے لگی۔ حمیرہ نے تو مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور آئندہ کبھی کوئی میری اینا پر انگلی اٹھانے کا سوچے بھی نہ۔ یہ کہہ کر اس نے اینا کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ چوم کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم نے آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، اس وقت جب میں ہمت ہار گیا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے اور میں اسے اپنا نام دوں گا، تمہیں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینا نے روتے ہوئے سردار عزیز کی طرف دیکھا
جو اس کی نہ جانے کون سی نیکی کا ثمر تھا۔ سردار عزیز نے ہر موقع پر اس کا ساتھ دیا۔ وہ شکر گزاری کی ہر حد پار کر چکی تھی۔ اگر وہ ساری زندگی بھی سجدے میں اپنا سر جھکا کر رکھتی تب بھی سردار عزیز کی اس سچائی کا بدلہ نہیں دے سکتی تھی۔ ایک لالچی انسان سے اس کی جان چھڑا کر خدا نے اس کے نصیب میں ہیرا لکھ دیا تھا۔ وہ کیوں نہ شکر گزار ہوتی۔ 2 سال بعد سردار سائیں دیکھے نا، منم بہت تنگ کر رہا ہے، اسے پکڑی، مجھے کھانا بنانا ہے۔ عزیز نے اس سے فرمائشی کھانا بنوانا تھا، اس لیے اس نے منم کو اسے پکڑایا تو بی جان نے ہنستے ہوئے منم کے لیے اپنی باہیں کھول دی۔ آ جاؤ میری گود میں، آ جاؤ میرے بچے۔ اینا نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا تھا۔ بی جان دھیان سے کہیں آپ کو دھڑائے نا اپنے پیچھے، لیکن بی جان ہنستے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ گئی تھی کیونکہ منم سکون سے بیٹھنے والا نہیں تھا، ابھی بھی اٹھ کر چلنے لگا تھا۔ اینا نے مسکرا کر یہ منظر دیکھا تھا اور پھر عزیز کی طرف دیکھا تو عزیز نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ بالکل بھی نہیں، میں کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ عزیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہوں میں بھرا اور بولا، میٹھا سائیں، ابھی تو تنہائی ملی ہے، تھوڑا انجوائے تو کرنے دو۔ سردار سائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اس سے آگے اس کے لفظ قید ہو گئے تھے۔ وہ حیران سے خود پر جھکے سائیں کی گرفت میں پھڑپڑانے لگی۔ کچھ دیر بعد سائیں نے اسے چھوڑا تو وہ زور زور سے سانس لینے لگی تھی۔ چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ عزیز نے بہت محبت سے اسے دیکھا، جو اس کا کندھا تھامے ایک ہاتھ سینے پر رکھے اپنا سانس بحال کری دی۔ میری ذرا سی قربت سے تمہارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ عزیز نے اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے مسکرا کے چھوڑا۔ سردار سائیں، پانی؟ اینا گلے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ وہ پانی لینے پلٹا۔ میں کھانا بنانے جا رہی ہوں کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی کچن میں گم ہو گئی تھی۔ عزیز نے سر کھجایا۔ اچھا، بے وقوف بنا گئی تھی، رات میں حساب لوں گا اس سے۔ یہ حسین منظر سوچ کر عزیز کا دل بہت خوش ہوا، اور یہ خوشی وہ ہر روز محسوس کرتا تھا، جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ خدا نے حمیرہ کے ہاتھوں اس کی ضلالت لکھنے کے بعد اسے انتہائی وفاشور بیوی اور ایک چاند سا بیٹا عطا کر دیا، اور ہر قسم کا داغ اس کی ذات سے دھو کر اسے معتبر کر دیا تھا۔ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔